بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرح کے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، لا تعداد درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید ہے آپ تمام اسکالرز خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے آپ تمام لوگ کی خیریت مطلوب ہے، تو محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، والدین کی خدمت کریں اور ان سے دعا لیں، یقیناً یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تو آج ہم طریق فقہ اصول فقہ کے بعد انشاءاللہ متن فقہ پہ بات کریں گے، اور یہاں پر وہ سوالات لائیں گے جن سوالات کا جو پیپر کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ چیزیں آپ نے کر کے لانی تھی، میری بے انتہا مصروفیات کی وجہ سے تو کچھ کام میرے رہ جاتے ہیں، میں بڑی کوشش کرتا ہوں، اس کے باوجود پھر بھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ آپ کو اسائنمنٹ کے طور پر کچھ میں کام دے دیتا ہوں تاکہ آپ مقصد آپ کو پڑھانا ہے، ایک ٹارگٹ دینا ہے، ایک اسائنمنٹ دینا ہے تاکہ آپ کام کریں۔ تو آج کچھ کویسچن یہاں پہ میں آپ کے سامنے، ہم فقہ و متن فقہ کے ہم لکھنے لگے ہیں، متن فقہ، اس کے بارے میں سوال پیپر میں آتے ہیں کہ آج یہ فقہ پہ آخری لیکچر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرا کام شروع کریں گے۔ ربا کی جو اقسام ہیں، ربا کا لفظی معنی ہے بڑھوتری، اضافہ، زیادتی، اصل مال پر جو اضافہ ہوتا ہے اس کو بڑھوتری کہا جاتا ہے۔ تو ربا کے سود کی جو اقسام ہیں وہ دو ہیں، ربا نسیہ اور ربا بالفضل، نسیہ اور بالفضل، اس کی تعریف ہم بعد میں کر لیں گے۔ نکاح کے ارکان کون کون سے ہیں؟ نکاح کے ارکان ہے گواہ، حق مہر اور ایجاب و قبول۔ نکاح کے ارکان گواہ، حق مہر، ایجاب و قبول۔ مزاربت کے متبادل ایک لفظ مشارکت استعمال ہوتا ہے، یہ فقہ کے اندر بھی آیا ہے اور یہ اسلام اور اکنامکس جو ہم کل سے شروع کریں گے یہ اس کے اندر بھی آ رہا ہے۔ احتکار بھی اسی کا ایک سوال ہے۔ احتکار کا لفظی معنی ہے ذخیرہ اندوزی، احتکار کا لفظی معنی ہے ذخیرہ اندوزی۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، یہ علامہ ابن رشد کی جو ہمارے نصاب میں کتاب شامل ہے، جو متن کے لحاظ سے وہ فقہ مالکی کی یہ کتاب سمجھی جاتی ہے، علامہ ابن رشد۔ اب ہم مہر کی بات کر لیتے ہیں۔ مہر یہ آج ہم نے ٹاپک میں بھی ڈسکس کرنا ہے کہ مہر کی کتنی قسمیں ہیں اور مہر کون کون سا ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے جن کا تعلق براہ راست انٹرویو کے ساتھ ہے، تو آپ کو انٹرویو میں بھی آ سکتے ہیں، شارٹ کویسچن میں بھی آ سکتے ہیں، تو آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ مہر معجل فوری، جو نکاح کے وقت فوری ادا کر دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہر معجل۔ اور مہر موجل، جس میں کچھ تاخیر ہو جائے یا جس کی ادائیگی بعد میں کی جائے اس کو مہر موجل کہا جاتا ہے، اور مہر معجل جو نکاح کے وقت فوری ادا کر دیا جائے۔ حافظ مشرق ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، اور حافظ مغرب ابن عبد البر اندلسی کو بھی کہا جاتا ہے۔ حافظ مغرب ابن عبد البر اندلسی کو کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ سوالات تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور سوالات ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں۔ وہ ایک چیز ہے، وہ کہتے ہیں اسبا۔ اسبا کسے کہتے ہیں یا اسبا سے کیا مراد ہے؟ اسبا سے مراد وہ رشتہ دار جو دادا کی طرف سے ہوتے ہیں، دادا کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اسبا۔ اور ایسے رشتہ دار جو ذی الفروض سے بچنے والی وراثت کے حقدار ہوتے ہیں، یعنی کہ حقدار ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسبا۔ اس کے ساتھ ساتھ نکاح محلل، نکاح محلل یہ
کون سا نکاح ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس کا نکاح کرنا کہ جس سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، یعنی کہ اس نیت سے نکاح کرنا کہ یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، تو اس کو نکاح محلل کہتے ہیں۔ اس کے بعد بات آتی ہے نکاح میں جو کف سے کیا مراد ہے؟ کف، اس سے مراد کیا ہے؟ برابری۔ نکاح میں جو برابری ہونی چاہیے، نکاح میں برابری ہونی چاہیے، اس سے مراد ہو جائے کہ برابری ہے، اور یہ چیزیں ہیں دین، مال، حسب و نسب، آزادی، تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح شغار، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نکاح شغار کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بٹا سٹا۔ بٹا سٹا یعنی کہ وہ نکاح کہ کوئی شخص اپنی لڑکی کا نکاح دوسرے شخص سے اس شرط پہ کر دے کہ اس سے کرے گا، اور دوسرا وہ اپنی بیٹی یا اپنی لڑکی کی شادی ادھر کرے گا اور اس میں مہر مقرر نہ ہو، تو ایسے نکاح کو بٹے سٹے کا آپ نکاح کہتے ہیں، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نکاح شغار۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بٹا سٹا۔ اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے جس کو کہتے ہیں خیال بلوغ۔ اچھا یہ خیال بلوغ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی خاتون جس کا بچپن میں نکاح کر دیا گیا اور پھر اس کو جب وہ بالغ ہو جائے اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اس نکاح کو قائم رکھے یا اس نکاح کو چھوڑ دے۔ اس کو کیا کہتی ہے؟ یہ اختیار عورت بالغ ہونے کے بعد استعمال کر سکتی ہے، یہ اختیار عورت بالغ ہونے کے بعد کر سکتی ہے۔ یہ کچھ بنیادی سوالات ہیں، اور ابھی جو سوالات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ مطلب فقہ کے اہم سوالات ہیں، اور بدایت المجتہد جو ہے اس سے سوالات لیے گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے تھوڑا تھوڑا یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ نے کل مجھے بتانی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لیان کی۔ اصل میں نے آج ایک اس چیز پہ بڑی کرنی تھی مزید تحقیق اور مزید چیزیں لکھنی تھی، مگر ٹائم نہیں مل سکا، جس وجہ سے آج کچھ چیزیں اس میں مس ہوں گی، مگر وہ آپ کے ذمہ ہوں گی۔ لیان کا لفظی معنی ہوتا ہے لعنت کرنا، لعنت کرنا۔ آج یہ آپ کو بڑے اہم سوالات یہاں سے ملیں گے، اور لیان کا جو واقعہ ہے وہ سورہ نور کے اندر ہے، اور اویمر اجلانی کے بارے میں کہا جاتا ہے، اویمر اجلانی کے بارے میں کہا جاتا ہے پہلا لیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ لیان کے اندر ٹوٹل جو کتنے قسمیں ہیں، قسمیں ہیں، وہ قسمیں تو آتی ہیں ویسے 4، 5ویں دفعہ لعنت قسم کے ساتھ لعنت کا ذکر آتا ہے کہ وہ 5ویں قسم ہے۔ اب 4 قسمیں اور 5 قسموں کا ذکر آپ قرآن کے اندر الخامسۃ، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اس میں قسمیں ہیں 5 لیان کے اندر۔ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں مرتبہ وہ لعنت کے ساتھ قسم کھائے گا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا۔ اب اسی بات کو لے کر بعض لوگوں نے کہا کہ لیان کی قسمیں 4 ہیں، تو اس میں مزید انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کے بارے میں تحقیق کریں گے۔ اب لیان جو کرتا ہے یعنی کہ خاوند اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لے تو اس پر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 4 گواہ لائے، اگر 4 گواہ نہیں لاتا تو پھر 5 قسمیں کھائے۔ اب کتنی قسموں کا ذکر آتا ہے؟ 5 قسمیں، یہ سوال آتا ہے۔ اس کا واقعہ سورہ نور کے اندر موجود ہے۔ لیان کا لفظی معنی ہوتا ہے لعنت کرنا، لعنت کرنا۔ 5 قسمیں کھائے اور اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے گی، میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اور لیان کے بعد جو ہے یہ جدائی ابداً ابد ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کر لیتے ہیں ایلا کی۔ ہم یہاں پہ بات کرتے جا رہے ہیں مختلف، دوسری ویڈیو ہم بات کرتے جا رہے ہیں یہاں پر